12ویں کلاس کا یہ سبجیکٹ ہے اور تشکیل پاکستان میاں بشیر احمد 1971 اور 1893 میاں بشیر احمد صاحب نے اس پہ لکھا ہے یہ سبق صنف کے اعتبار سے ایک مضمون ہے۔ مضمون ایسی صنف کو کہتے ہیں جس میں کسی موضوع پر اپنے خیالات کو مؤثر اور جامع انداز میں پیش کیا جائے۔ میاں بشیر احمد وکیل اور سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مضمون نگار بھی تھے۔ انہوں نے زیادہ تر اسلام اور پاکستان کے حوالے سے مضامین لکھے ہیں۔ زیر بحث سبق 1966 میں 1966 میں ایک رسالہ تھا قومی زبان، اس میں چھپا تھا۔ ان کا اصل عنوان اسلامی ہند میں بیداری اور تشکیل پاکستان ہے۔ اس میں اورنگزیب کی وفات 1707 سے لے کر 1947 تک کے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی، سر سید احمد خان اقبال اور قائد اعظم جیسے فکری، جہادی اور سیاسی رہنماؤں کی خدمات بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے 150 سال بعد تک قائم رہی، لیکن دراصل حکومت اور عمرا دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے، لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز ان کی کوششوں سے علم دوست لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی، لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گری ہوئی تھی اور مذموم معاشرتی رسموں میں مسلمانوں اور ہندوؤں میں زیادہ فرق نہ تھا۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تحریک کے اس نازک وقت میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی و معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ اسی سلسلے میں مذہبی آزادی کے حصول کے لیے انہوں نے 1826 میں سکھوں کے خلاف مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور سید احمد نے ایک نظام حکومت قائم کر کے قبائل کی معاشرتی اصلاح کے احکام نافذ کیے، لیکن بعض سرداروں کی غداری سے جو سکھوں کے ساتھ شریک ہو گئے، آخرکار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ان کا رہنما 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ میں شہید ہوا، یعنی مسلمانوں کی مساعی خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں برباد ہو گئیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سید احمد بریلوی نے بار بار ہندوستان کے مسلمانوں کو دوسری قوموں کے مقابلے میں جمع کیا اور ان کے اصلاحی کام کو ان کے مذہبی جانشینوں نے جاری رکھا۔ سر سید بعض باتوں میں اپنے ہم نام کے اہم خیال تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ اس زمانے میں بہار میں مسلمانوں نے فرائضی تحریک اٹھی، جس کا مقصد غریب مسلمانوں کی نگفتہ بہ حالت کی اصلاح اور ان کی امداد تھا۔ 1857 میں مسلمانوں کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی۔ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں اور عہدے چھین لیے گئے، اسلامی تعلیم کے ذرائع ختم کر دیے گئے اور 1837 میں فارسی زبان عدالتوں سے خارج کر دی گئی۔ 1857 کے بعد ان پر عتاب اور دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح مسلمان پسپا بھی ہوئے اور ان مظالم سے متاثر ہو کر نئی حکومت اور ان کے اداروں سے بیزار بھی ہوتے گئے۔ ادھر ہندوؤں کی بے رخی نے ان کے زخموں پر اور بھی نمک چھڑکا۔ اس نگفتہ بہ حالت میں ایک دور اندیش ہمدرد ملت اٹھا، جس نے اپنی مایوس اور پسماندہ قوم کو امید، محنت اور ترقی کی زندگی بخش پیغام دیا۔ یہ مرد خدا سر سید احمد خان تھے۔ انہی کی یہ جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ گو ملک ہاتھوں سے لٹ گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں۔ سر سید نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے جذبے کی ضرورت سے آگاہ کیا اور ہزار دقتوں سے ان کو نئے علوم کے حصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کی اجرا سے انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کی تعلیمی مساعی 1877 میں تکمیل کو پہنچیں، جب علی گڑھ کالج کا افتتاح ہوا، جو کم از کم 30 برس تک مسلمانان ہند کا واحد قومی مرکز بنا رہا۔ 1884 میں سر سید نے پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلانے پنجاب کی قدردانی سے ان کو بڑی تقویت پہنچی۔ پنجاب کے مسلمان سر سید کی منادی پر اس طرح دوڑے جس طرح پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ ایک طرف وہ علی گڑھ سے وابستہ ہوئے، دوسری طرف انہوں نے لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ادارہ قائم کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس کے اجلاس میں ہر سال مختلف مقامات پر منعقد ہو کر مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پھونکنے کا باعث ہوئے۔ 1867 میں بنارس کے بعض ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اردو کو موقوف کر کے ملک میں بھاشا زبان رائج کی جائے۔
سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بیطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے، دونوں میں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے کیوں روکا کہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موضوع نہیں، یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے، انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی۔ 1898 میں جب سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، حالی، نذیر احمد، ذکاء اللہ، شبلی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دیں۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی خلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی، مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہوئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خود ہی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ اس التقاص میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس توحید الہی، توحید انسانی میں پلتو فگن ہوتی ہے۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید۔ سوم، قرآن مجید کا مطالعہ اور ان کی تعلیمات کی پیروی ہے۔ چہارم، رجائیت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی تعریف یوں کی ہے: ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہر لہجہ ہے مومن جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اپنی رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ پڑھی لیکن پھر بھی پسماندہ رہی۔ البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک جا پہنچا اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ قائم ہوا۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے ہٹے نہیں رہتے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر ازہر من الشمس تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی اور ان کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔
مسلمان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے اقدام اٹھایا، لیکن بالعموم ان کی قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملک کی سیاست سے الگ تھلگ رہے اور پہلے مغربی علوم کے حصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں، مگر 20ویں صدی کے شروع میں ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دگرگوں ہونے لگی۔ جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں یہ جذبہ قومیت ابھرا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی۔ علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یوپی اتر پردیش کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حتماً روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنے تمدنی و سیاسی حقوق کی حفاظت اور ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ یہ دسمبر 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور 1909 میں کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا اہم حق حاصل کیا۔ پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ 1911 میں اور جنگ بلکان و طرابلس 1912 سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قومی اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے، انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ 1913 میں اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا، جس سے برطانیہ 20 اگست 1917 کو یہ اعلان کرنے میں مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے گی، لیکن جنگ کا ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی۔ 1919 میں ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بحرے کرنے کی سازش کی۔ اس پر گاندھی نے علی برادر ان کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی 1920 میں، لیکن اس تحریک کا ختم ہونا تھا کہ ہندو لیڈروں نے شدی اور سنگٹن کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے لیڈر غفلت کی نیند سوئے رہے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونک گئے۔ 1928 میں اور آل انڈیا مسلم کانگریس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کی 14 نکات سے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 1929 میں ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ 1930 میں دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا 1930 سے 1932 میں، اور برطانوی حکومت نے اپنا فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہاتھ دھرمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں میں حکومت قائم کرنے لگی، جس سے ان کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو بحیثیت قوم کے ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ چنانچہ کانگریسی حکومتوں نے اردو کو مٹایا، ہندی کو ابھارا اور ہندوانہ تمدن کے دیگر اداروں اور نشانات کو فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندوؤں میں مدغم کرنے میں 20 اعلانیہ و خفیہ مساعی کی۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بے حد نازک وقت تھا۔ مسلمانوں میں کہنے کو کوئی سیاسی جماعتیں تھیں، 23 سیاسی جماعتیں تھیں۔ مسلم لیگ جو 1906 میں قائم ہوئی کبھی جاگتی کبھی سوتی رہی۔ اس کے بعد 1919 میں ہنگامہ سال میں جمعیت العلماء بنی۔ 1929 میں خدائی خدمت گار اور مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا، اور اسی سال میں نیشنلسٹ مسلمانوں نے بھی اپنی ایک کانفرنس منعقد کی۔ 1937 میں جب کانگریس برسر اقتدار آئی اور اس نے مسلمانوں کی قومی ہستی کو مٹانا چاہا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ مسلمان اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس خطرناک وقت میں مسلم لیگ کی قیادت، جس میں زبردست شخصیت کے ہاتھ تھی، اس نے کانگریس کے چیلنج کو دلیری سے قبول کیا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو ایک طرف سیاسی بات چیت میں انگریزی حکومت اور کانگریسی لیڈروں کے ساتھ پورے اترے تو دوسری طرف اپنی لاجواب شخصیت کے بل پر ایک پراگندہ اقلیت کو ایک مستقل قوم میں بنانے میں نمایاں طور پر کامیاب ہوئے۔ 1937 میں لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس سے اسلامی ہند کی تاریخ میں بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی، یعنی مسلمانوں نے ہند کے لیے ہندوستان کے ایک حصے میں ایک خود مختار حکومت اور جداگانہ آزاد وطن کے قیام کا شاندار منصوبہ تھا۔ اس سے مسلمان قوم میں زندگی کی ایک اور برقی رو دوڑ گئی۔ اب وہ محض تحفظات و مراعات کی سائل نہ رہی، بلکہ ایک علیحدہ مستقل آزاد قومیت کی دعوے دار بن گئی، جس کی اپنی ایک جدا حکومت ہو اور اپنی ایک جدا تہذیب اور اپنا جداگانہ وطن ہو۔ پاکستان کی تجویز کے بعد اس منصوبے کو تفصیل سے مکمل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ 1944 میں معاشی مسئلے پر غور کرنے کے لیے ایک تعمیری کمیٹی وضع کی گئی۔
تعلیمی مسئلے کے لیے ایک تعلیمی کمیٹی بنی اور دیگر اہم مسائل کے لیے مصنفین کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ 1944 میں پنجاب میں مسلم لیگ اور یونینسٹ وزارت میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور بمبئی میں گاندھی اور جناح کی ملاقات ہوئی مگر ناکام رہی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس میں کانگریس اور لیگ کو پھر اکٹھا بلایا گیا مگر کچھ نتیجہ نہ نکلا۔ آخر حکومت ہند نے نئے انتخابات کا اعلان کیا اور کہا کہ برطانوی مزدور حکومت کے پیش نظر ہندوستان کو خود اختیاری حکومت دینا ہے۔ نئے انتخابات میں 1945 اور 46 کے موسم میں سرما و بہار میں ہوئے۔ ہندوؤں میں کانگریس اور مسلمانوں میں مسلم لیگ پورے طور پر کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں برطانوی حکومت نے 1946 میں پہلے ایک وفد کو اور پھر ایک وزارتی مشن کو ہندوستان بھیجا تاکہ یہاں کی سیاسی گتھی کو سلجھائے۔ مشن نے ہندوستان کی حکومت کے لیے ایک نئی اسکیم پیش کی لیکن مشن کی کانگریس نواز پالیسی سے ناراض ہو کر مسلم لیگ نے اس اسکیم کو ٹھکرا دیا۔ وہ آخر کار وہ بھی مرکز کی عارضی حکومت میں شریک ہو گئی، لیکن ادھر نہ صرف کانگریس اور نون لیگ میں بات بات پر اختلافات رونما ہوئے بلکہ ملک بھر میں یہ جا بجا ہندو مسلمانوں میں شدید فرقہ وارانہ مناقشات اور فسادات برپا ہو گئے۔ کانگریس نے مسلم لیگ سے 22 سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ برطانوی حکومت نے پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی ایسے دستور کو ملک میں نافذ نہیں کرے گی جس پر دونوں بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہو، اور پھر فروری 1947 میں فیصلہ کیا کہ برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان کو خالی کر دے گا۔ جنوری 1947 میں پنجاب میں مسلم لیگ کی ایک زبردست تحریک اٹھی جس میں مردوں اور عورتوں نے یکساں حصہ لیا، جو صرف ایک ماہ جاری رہ کر بہت نتیجہ ثابت ہوئی۔ برطانوی حکومت اس سے متاثر ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلامیہ نے ہند کے قومی مطالبے کو اب زیادہ تر مارز التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ادھر پاکستان کے مخالفین نے ملک بھر میں فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ شروع کر دیا جو اخیر سال تک جاری رہا اور جس کے ضمن میں ایک منظم سازش کے تحت 8-10 لاکھ بے گناہ مسلمانوں کو بے رحمی سے تحت کر دیا گیا۔ اسی دوران میں برطانیہ نے 3 جون کو ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کے متعلق اپنا نیا منصوبہ پیش کیا جس کے مطابق 15 اگست 1947 کو دونوں ملکوں میں 2 علیحدہ خود مختار حکومتیں قائم ہو گئی۔ یہ اسلامی ہند کے 10 کروڑ فرزندان توحید کی تنظیم اور قربانیاں پھل لائیں اور مشرقی و مغربی ہند میں مشرقی و مغربی پاکستان کی بنیاد پڑی۔ پاکستان کے قیام سے نہ صرف ہندوستان کے بر عظیم اور ایشیا میں بلکہ ساری اسلامی دنیا میں ایک ایسا قوت آفرین تغیر رونما ہو گیا ہے جس کے غیر معمولی نتائج کا دنیا ابھی صحیح طور پر اندازہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ امر پاکستان کی ملت اسلامیہ پر روز بروز واضح ہو رہا ہے کہ اگر اسے اپنی اور دنیا کی طرف اپنا اسلامی اور انسانی فرض ادا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت لازمی طور پر اسلامی جمہوریت کے ترقی پرور اصولوں پر قائم ہوگی، جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں سے مساوی سلوک کیا جائے گا، جس میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کے لیے جگہ نہ ہوگی بلکہ جس میں غریبوں اور کارکنوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا، جس میں عورت کے حقوق اور اس کی شخصیت محفوظ ہوگی، جس میں دولت ادھر تمام لوگوں میں مناسب طور پر تقسیم ہو کر ادھر بیت المال میں جمع ہو کر عوام الناس کا معیار زندگی بڑھانے کے کام آئے گی۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے اور وہ اسلام انہیں جس کا ڈنکا مطلق العنان بادشاہوں اور خود غرض عمرا نے بجایا، بلکہ وہ اسلام جس کا حامل قرآن ہے اور جس نے صرف اندیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سکھایا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی، وہ انکسار و دامن پسندی، وہ محنت و مساوات، وہ صبر و تقوی، مسلم و غیر مسلم سب کی خدمت، ان کے حقوق کا تحفظ، سب کی رواداری اور محبت، یہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین۔ ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا ہے، پرے ہے چراغ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یہ تھا سارے کا سارا ہمارا سبق۔